کہ یہ بات ساری نسبت کی بھی ہے اور قسمت کی بھی ہے، اور ہمیں اپنی قسمت پر بھی ناز ہے اور آقا کی نسبت پر بھی ناز ہے۔ ہمیں اپنی قسمت پر بھی ناز ہے اور ان کی نسبت پر بھی حضور ناز ہے۔ کیوں؟ اگر آقا سے ایک پتے کو نسبت ہو گئی، وہ پتا پتوں میں آلہ ہے، جس شجر کو آقا سے نسبت ہو گئی وہ شجر شجروں میں آلہ ہے، جس پتھر کے ٹکڑے کو آقا سے نسبت ہو گئی وہ پتھر کا ٹکڑا پتھر کے ٹکڑوں میں آلہ ہے، جس یار کو آقا سے نسبت ہو گئی وہ یار یاروں میں آلہ ہے، جس اولاد کو آقا سے نسبت ہو گئی وہ اولاد اولادوں میں آلہ ہے، اور جس دل کو آقا سے نسبت ہو گئی وہ دل دلوں میں آلہ ہے۔ اور قسم خدا کی آقا کی بزم میں بیٹھ کر تیرا ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہنا یہ بتا رہا ہے کہ بے شک عاشق کا آقا کے لیے آج بیٹھنا بھی آلہ ہے، کیونکہ تور کے طالبوں کو تور ملے۔ حضور آپ کی خاص توجہ، تور کے طالبوں کو تور ملے، ہم کو بس قربت حضور ملے۔ تور کے طالبوں کو تور ملے، ہم کو بس قربت حضور ملے۔ مجھ سے کم فہم کو بھی میرے حضور آپ کی ذات کا شعور ملے۔ مجھ سے کم فہم کو بھی میرے حضور آپ کی ذات کا شعور ملے۔ حضور اگر میں کہہ دوں کہ بے شک آج کا ماحول عجب ہے تو ہر عجب عاشق شان سے بولے گا، ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ۔ میں کہوں کہ آج کا ماحول جو ہے عجب بھی ہے اور اپنی نسبت میں انوکھا بھی ہے، تو قسم خدا کی آقا کی قسم میں عشق سے انوکھا بیٹھنے والا اول تا آخر ہاتھ بلند کر کے بولے سبحان اللہ۔ اگر میں کہوں ہر بیٹھنے والا عجب بھی ہے انوکھا بھی ہے، اور آقا کی محبت میں بیٹھنے والا محبت میں معیار میں نرالا بھی ہے، تو عجب انوکھا اور نرالا عاشق ہاتھ بلند کر کے بولے سبحان اللہ۔ کیوں کہ بے شک آقا کا اس کائنات تشریف لانا شان میں عجب اور انوکھا، آقا کا بچپن شان میں عجب اور انوکھا، آقا کا لڑکپن شان میں عجب اور انوکھا، آقا کا مکے رہنا شان میں عجب اور انوکھا، آقا کا مدینے جانا شان میں عجب اور انوکھا، آقا کا معراج پر جانا شان میں عجب اور انوکھا، معراج سے مومن کے لیے نماز کا تحفہ لانا عجب اور انوکھا۔ ذرا آقا کی اس بڑی معراج نماز کے لیے ذرا ہاتھ بلند کر کے کہیے سبحان اللہ۔ آج سبحان اللہ کہو، 5 وقت کے نمازی بن کے اٹھو، ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ۔ بے شک آقا کا معراج پر جانا اور معراج سے 5 وقت نماز کا تحفہ لانا شان میں عجب اور انوکھا۔ بے شک آقا کا قرآن شان میں عجب اور انوکھا۔ بے شک قرآن کو محفوظ کرنے والا ہر عاشق اور سینہ شان میں عجب اور انوکھا۔ آقا کے یار شان میں عجب اور انوکھے، آقا کی آل شان میں عجب اور انوکھی، اور بے شک تیرا ذکر نبی میں بیٹھ کر ہاتھ بلند کر کے آج سبحان اللہ کہنا بھی عجب اور انوکھا ہے۔
اور حضور اب میں ایک سٹیج کے لیے مصرع پڑھ کے آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ بولی بول سجن دی چلیا تے گیت سجن دے گا تو جے محبوب نو راضی کرنا تے بھلے وانگ منا تو تے محبوباں دے پیر تے جوڑے سجدہ تاج بنا تو ناصر جے جگ دیوے تانے ہس ہس چولی پا تو ہس ہس چولی پا تو گرامی قدر اسی محبت و نسبت کے ساتھ آقا کی اولاد سے آقا کی آل سے آقا کے خون سے اور آقا کی اس پیاری محبت اور عشق رکھنے والی اس محبت والے ہر کلمہ گو سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہر عاشق کا مل بیٹھنا قبول مقبول فرمائے. تو میں بڑی محبت و شان کے ساتھ ملتمس ہوں کہ پیر سید محمد اویس عباد سیاد صاحب الگیلانی دامت برکات قدسیہ سے کہ بنا روایت تشریف ہیں اور بڑی محبت و شان کے ساتھ اس آقا نے مصطفیٰ کو نانا مصطفیٰ کے سونے مٹے سچے اور سچے عرفہ اور اعلیٰ فرمودات سے نوازی کا کہ بے شک چشتی صاحب بے شک قدر والا ہی قدر والے کی قدر کرتا ہے. جو خود قدر والا ہونا وہی قدر والے کی قدر کرتا ہے. اب قدر والا قدر والے کی قدر کرتے ہوئے دونوں ہاتھ بلند کر کے استقبال کرے گا. سادات کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، فیضان رضا جاری رہے گا. فیضان محدث اعظم پاکستان زندہ باد. اللہ مفتی محسن علی صاحب آئے کتنے اچھا الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الامین الکریم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. ببرکۃ اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمام ابا محبت نال با آواز بلند پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ان بیچ کا چھوڑو. تھوڑا سا بس ٹھیک ادھر الصلاة والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ. ادنا چھوٹا کے دے وچ رکھ دے یار انہوں رکھیا کیوں سوفیان ہمارا کیسا عجیب بات. علیک یا سیدی یا رسول اللہ. جیڑی درود شریف دی دعوت ہوندی ہے نا جی،
یہ دعوت کسی چودھری والوں تمہیں نہیں آتی، کسی میاں صاحب والوں یا چٹھا صاحب والوں نہیں آتی، یا میرے والوں تمہیں دعوت نہیں. درود شریف کی جڑی دعوت ہے ڈائریکٹ میرے رب والوں تمہیں آئی ہے. صرف جڑے اتنے جملے ہے نا جی اس کلمات دے 3 کلمات جڑے ہیں، اگر کوئی بندہ سمجھ جائے تو ان کلمات دے اندر ہی شان مصطفیٰ ہے کہ رب فرماندا ہے ان اللہ و ملائکتہ. ایک جملہ اسمیہ ہے اور جملہ اسمیہ دے اندر استمرار ہے، نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. یعنی رب فرماندا ہے جدو کچھ بھی نہیں سی ادو بھی حضور تے درود پڑھیا جا رہا سی، جدو کچھ بھی نہیں ہوئے گا ادو بھی مصطفیٰ تے درود پڑھیا جا رہا ہوئے گا. اور آگے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والیو تسی بھی میرے مصطفیٰ تے درود پڑھو. حضرات جی احتشام جدو رب دی اپنی عبادت دی باری آئی تو اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگوں میری عبادت کرو، اے لوگوں میری عبادت کرو. کوئی قید، کوئی بندش، کوئی رکاوٹ کریٹ نہیں ہوئی. رب نے فرمایا سارے آؤ اور میں رب دی عبادت کرو. لیکن جدو مصطفیٰ تے درود پڑھنے دی باری آئی نا، رب نے یہ نہیں آکھیا کہ سارے آ جاؤ، فرمایا درود وہ نہیں پڑھنا یا ایھا الذین آمنو جڑا ایمان دی روشنی دے نال منور ہوے گا. اچھا ہن ہر بندہ یہ کہندا ہے بھی میں بھی ایمان والا تے میں بھی ایمان والا تے میں بھی ایمان والا، میں بھی ایمان والا، میں بھی ایمان والا، سارے کہندے نے اسی ایمان والے ہاں. تے ایمان والا ہے کیڑا؟ ایک جڑے کہندے نے رب ہی رب، اللہ ہی اللہ، نہ کوئی اگے نہ کوئی پیچھے، بس اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ. بھی ایمان والا وہ کہندے نے اسی بھی ایمان والے. ایک کون جڑے گلیاں وچ بسترے جناب ساری دیہڑ بستر چا کے پھردے نے وہ آدھے اسی بھی ایمان والے ہاں. اصل ایمان والا ہے کیڑا؟ حضرت امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ارشاد فرمایا الایمان یدول حول رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرمایا ایمان والا ہوندا ہی ہوے جڑا اللہ اللہ دے نال محمد محمد بھی کردا ہوے. تو بآباد بلند پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ. سبحان اللہ ابن سبحان اللہ سبحان اللہ حضور سبحان اللہ. آپ کو آخری معافی ہے، اس کے بعد معافی نہیں ہوگی ورنہ دفع ہو جائے بھائی. نہایت سے واجب الاحترام ذی وقار ذی احتشام معزز و محترم و محتشم علماء کرام، نعتخوانان شیریں لسان اور دور و نزدیک تو اج دی خوبصورت باوقار روحانی اکانی محفل پاک جو انعقاد پذیر ہے، میں دعا گو ہاں اللہ کریم جنہ دوستان دامن دل میں سخن انتظام و انصرام فرمایا. اللہ تعالیٰ سب اپنی پیاری بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے. حضرات جی احتشام اج دی محفل پاک دی صدارت حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد محسن رضا اختر القادری صاحب فرما رہے ہیں. اور جنہ دوستان نے دامن دل میں سکھنے اور خصوصاً جنہ نے میں دعوت دیتی قاری اکبر علی صاحب قادری زیدہ شرفہ و دامہ اقبالہ و دیگر جنہ دوستان نے ایک خوبصورت محفل پاک دا انعقاد کیتا. اللہ کریم سب نو جزائے خیر عطا فرمائے. حضرات جی احتشام بلا تمہید میں گفتگو دا آغاز کر چکے ہیں. ایک تقریر اندر کسی نے بولنا نہیں، اپنی گفتگو نہیں کرنی، جتے حضور دی گل ہوئے پھر اپنی گل نہیں ہونی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جتنی دیر میں ہوں مجھے آپ نے توجہ سے سننا ہے. چند منٹ میں نے انشاءاللہ آپ کی قیمتی لینے ہیں، اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا. کوئی لمبی چوڑی میری تقریر نہیں ہے، لیکن جتنی دیر میں بیٹھا ہوں آپ نے مجھے جو ہے وہ جس بات کی سمجھ آ جائے تو آپ نے سبحان اللہ کہہ دینی بس. حضرات جی احتشام میرے رب کریم نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. فرمایا جدوں میں کوئی نعمت دواں اودا چرچا کریا کرو. بیٹے رب کی نعمت نے، بیٹیاں رب کی رحمت نے، گھر مل جائے یہ بھی رب کی نعمت ہے، گاڑی مل جائے یہ بھی رب کی نعمت ہے، دولت مل جائے یہ بھی رب کی نعمت ہے، اکھاں بھی رب کی نعمت، ہاتھ بھی رب کی نعمت، پاؤں بھی رب کی نعمت. حضرات جی احتشام پورے دا پورا جسم یہ رب کی نعمت ہے. اکھاں سلامت نے رب کی رحمت ہے، اگر پاؤں سلامت نے بھی رب کی نعمت ہے، ہاتھ سلامت نے بھی رب کی نعمت ہے. حضرات جی احتشام میرا رب فرماندے جدوں میں کوئی نعمت دواں اودا چرچا کریا کرو. پتر ہوندا اعلان کردے ہیں، گلی گلی جا کے دستے ہیں کہ یار اللہ نے میرے پتر دیتا ہے، مٹھائی بھی تقسیم کرتے ہیں، رب کا شکر بھی ادا کرتے ہیں اور الحمدللہ چرچا بھی کرتے ہیں، فون بھی کرتے ہیں، ہر پاسے فون کر کے گل دہرا دینے کہ اللہ نے پتر دیتا ہے. پتر کی نے رب دی
بس سارے بولے نا یار. پتر کی نے رب دی نعمت, حضرات عزیز احتشام اکھا کی نے رب دی نعمت, ہاتھ کی نے رب دی نعمت, پاؤں کی نے رب دی نعمت, گھر کی نے رب دی نعمت, گاڑی کیا ہے رب کی نعمت, پوری کائنات کی ساری نعمتیں اکٹھیاں کر ایک بندے کے اندر رکھ, ایک بندے کے اندر میرے مصطفیٰ نے آپ کی زلفیں بریندہ ایک ایک بات رکھ. میں تھوڑے کو ایک فیصلہ کرانا کہ یار کیڑی شے بدلی ہو جائے گی. اس وقت کہ شاہ صاحب ہر شے ٹھنڈے بار والی نعمت اتنے ہو جائے گی, ہر شے ختم ہو جائے گی, لیکن بار والی نعمت لازوال ہے, بے مثال ہے. میں کہ جس نبی دا بال ایڈیاں رحمت والا بن کے آیا, مصطفیٰ خود ایڈیاں رحمت والا بن کے آیا ہوئے گا. اللہ اکبر. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بھئی میری بات کی کہ اے محفل کروان دے صرف یہ مقصد نے کہ چرچا ہو جائے اور رب کی رحمت جو نعمت آئیے خوشی کا اظہار ہو جائے اور رب کا شکر ہو جائے کہ جن نے سونا کملی والا عطا سانو فرمایا ہے. اور حضرات جی احتشام فرماندہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, جدوں میں کوئی نعمت دما ادا چرچا کریا کرو, شکر کریا کرو. حضرات جی احتشام میں روک کے میں حدیث طیبہ پیش کرنا چاہنا. کنز الامال کتاب کا نام ہے, اور اس کے علاوہ دارالفکر حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تیسرا حوالہ بھئی میری طرف توجہ کریں یار, بیٹے میری طرف, بس جتنی دیر میں بیٹھوں آپ میری طرف دیکھنا, بس میری طرف دیکھیں, توجہ ہے. سبحان اللہ. ہاں بس آپ نے 15-20 منٹ مجھے برداشت کرنا ہے, میں نے چلے جانا ہے, بس جتنی دیر ہوں میں جو برداشت کرنا ہے. حضرات جی احتشام حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضور نے ارشاد فرمایا دو لوگ ایسے نے جڑے بے حساب جنتی چلے جانا. میں اپنا مقصد پورے تقریر بڑی جلدی وائنڈ اپ کراں گا. فرمایا دو لوگ ایسے نے جڑے بے حساب جنتی چلے جان گے, کوئی حساب نہیں, کوئی کتاب نہیں, کوئی نہیں پوچھا جائے گا, رب انہوں نے فوراً جنت کے اندر داخل فرما دے گا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کیڑے نے جڑے بے حساب جنتی ٹر جان گے, کیڑے نے بڑے بے حساب جنتی چلے جان گے, کوئی حساب نہیں ہوئے گا, کوئی انہوں پوچھا نہیں جائے گا کیڑے نے. آپ نے ارشاد فرمایا پہلا ہوئے جنہوں مصیبت آ جائے تو صبر کرے, جے میرا سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں, دکھ ہمیشہ سکھ گاہے گاہے, اس سکھ سکھاں تو بارے دکھ قبول محمد بخشا, بس راضی رہن پیارے. حضور نے فرمایا پہلا ہوئے جنہوں کی مصیبت آ جائے صبر کرے. یا رسول اللہ دوسرا کیڑا ہے؟ فرمایا جنہوں نعمت ملے تے رب دا شکر ادا کرے. بولے ہو, جنہوں نعمت ملے تے رب دا شکر ادا کرے. حضرات جی احتشام اگر کوئی سنی بیٹھا ہے, اس کا دادا پر دادا سنی تھا, تو یہ جملہ سن کے منہ کو خاموش نہیں رہ سکتا. شریعت کا نام مبارک ہوئے جدو محرم آندا ہے اسی صبر کرنے ہاں, جدو ربیع الاول آندا ہے سونے دا ملاد بنا کے رب دا شکر ادا کرنے ہاں. اللہ بس آپ حضرات سمجھ آ رہی ہے آپ کو, تھکتے نہیں گئے بھیا, تھکے تو نہیں ہیں, اگر تھک جاتے تو میں بھی چھوڑ دیتا ہوں. اور مبارک ہوئے الحمدللہ جدو محرم آندا سنی صبر کردا ہے, جدو ربیع الاول آندا سونے دا میلاد منا کے رب دا شکر ادا کردا ہے. میں جی حضرت جی ایک دن تقریر سنی جاواں, ایک حضرت صاحب دی میری کنجوانی تقریر ہوئے تو میں موبائل یوز کر رہا تھا, تو چلاتے چلاتے نا میرے سامنے ایک حضرت کی جو ہے وہ گفتگو آ گئی. وہ کہنے لگے جی دیکھیں جی ہائے ہائے حضور فوت ہوئے, توبہ نعوذ باللہ من ذالک, نکلے کفر نباشت. کہنے لگا جی حضور تو فوت ہو گئے, اس وقت فلاں بھی رو رہا تھا, فلاں بھی رو رہا تھا, فلاں بھی رو رہا تھا. قبلہ قاری صاحب توجہ کیجئے گا, جی فلاں بھی رو رہا سی, فلاں بھی رو رہا سی. میں میرے کو دا نمبر ہے, میں انہوں فون کیتا کہ جی دیکھو جو سنی جو ہے وہ میلاد مناتے ہیں اور یہ جشن مناتے ہیں, حضور تو اس دن فوت ہو گئے, انہیں تو رونا چاہیے, انہیں تو یہ کرنا چاہیے. میں انہوں فون ملایا, میں کہ میں نے یہ دس ای گل تینوں کبھی محرم چ یاد نہیں آئی؟ جدو محرم آیا سی رونے تسی کہنے صبر کر لو, دیکھو جی وہ تو شہید ہوئے تھے, شہید تو فوت نہیں ہوئے, اور تم صبر کر لو. میں کہا یہ کہنا نہیں آگے, ہاں میں کہ میں نے دس شہید نو مرے ہویا کہہ لئے, شہید نو مرے ہویا کہہ سکتے ہیں؟ کہنے لگا جی نہیں کہہ سکتے. میں کہا نہیں یار مردہ نہیں, موت نہیں ہوندی. کہنے لگا جی نہیں کہہ سکتے. میں نے کہا کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کہنے لگا پڑھ قرآن.
میرا رب فرمانے میں یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا کہنے لگا جی تسی شہید نو مریا ہویا نہیں کہہ سکتے. میں کہا یار کہہ رہی ہے مر نہیں گیا. اچھا میں تم دسا شہید ہو بھی ہے جہدے تے چھت ڈگ جائے, شہید ہو بھی ہے جڑا نہر ڈب کے فوت ہو جائے, شہید ہو بھی ہے جڑا روڈ ایکسیڈنٹ اندر فوت ہو جائے, شہید ہو بھی ہے جڑا کسی دریا کے اندر ڈب کے فوت ہو جائے. میں کہ حضرت جی مجھے یہ بتائیں حضور کا امتی ہو اگر اس کے اوپر چھت آ جائے وہ مر جائے کیا اسے مرا ہوا کہہ سکتے ہیں؟ کہا جی نہیں مریا نہیں اور زندہ شہید ہے رب کو عزت والے ہے. میں کہ جس مصطفیٰ دا کوئی بھی شان والا ہے شہید آج نہیں مرتا اس امتی دا مصطفیٰ کے نہیں جا سکتا. اللہ توجہ ہے. اور ادھر مجھے مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی کا جملہ یاد آیا, اللہ اکبر کبیرہ. اس مورے نے کہا تھا نا یہ حضور جان دے بھی نے سانو کہ نہیں جان دے, یہ بھی میں گل پکیا کر جاوا. انہوں نے کہا جی دسو جی حضور سانو جان دے نے, آپ نے تنکا اٹھایا, آپ نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ اس تنکے کو پتہ ہے میرا نبی کون ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ اس تنکے کو پتہ ہے میرا نبی کون ہے؟ کہا جی ہاں اس تنکے کو پتہ ہے میرا نبی کون ہے. آپ نے فرمایا میں اپنے پاس جا اپنی آنکھ کا علاج کرا, اگر تنکے کو پتہ میرا نبی کون ہے نبی نو یہ نہیں پتہ ہوگا میرا نبی کون ہے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد یہ نعرہ لگواؤ بس. سبحان اللہ. میرے محدث اعظم کی قبر پہ کروڑہ رحمت ہو. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. یہ حضور کے عاشق. اللہ اللہ اکبر کبیرہ. بہرحال بات طویل ہو جائے گی, میں تقریر اختتام کی طرف لے جاؤں. تھکتے نہیں گئے. ایک حدیث ہو گئی, دوسری حدیث سنو. میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جدو کھانا کھاؤ تو پڑھیا کرو الحمدللہ. کی پڑھیا کرو بھائی, کی پڑھیا کرو بھائی. ہوں تسی لنگر کھانا ہے, ماشاءاللہ مجھے یہ ایک کارڈ پہ لکھا ملا تھا کہ لنگر کا خصوصی انتظام ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تسی لنگر کھانا ہے تو پڑھنا ہے کیا پڑھنا ہے بھائی؟ الحمدللہ. یا رسول اللہ الحمدللہ تے کہہ بیٹھے ہیں تے کی ملے گا؟ حضور نے فرمایا اللہ اس سے وہ اجر عطا فرمائے گا جو روزگار کو رب عطا فرمائے گا. بھائی پڑھیا الحمدللہ, روٹی کھادی ہے, گوشت کھادا ہے, چاول کھادے نے, تسی حلیم کھادا ہے, پڑھیا الحمدللہ, رب دا شکر ادا کیتا ہے تے حضرت جی وقار حضور فرماندے نے اونوں او مقام ملے گا جڑا روزے دار نوں ملے گا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روزے دار نوں کیڑا مقام ملے گا؟ حضور نے فرمایا روزے دار کو رب اپنا قیامت والے دن دیدار کروائے گا. بس آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. حضرات تسی روٹی کھادی ہے پڑھیا الحمدللہ, تسی گوشت کھادا پڑھیا الحمدللہ, تسی حلیم کھادا پڑھیا الحمدللہ, تسی چاول کھانے پڑھیا الحمدللہ. چاول چھوٹی نعمت ہے, گوشت چھوٹی نعمت ہے, روٹی چھوٹی نعمت ہے. حضرات کے لیے انسان گوشت چھوٹی نعمت, چاول چھوٹی نعمت, اور جو تسی کھا کے رب کا شکر ادا کرو رب تانوں اپنا دیدار کروائے گا. تو جڑا محمد جیسی اعلیٰ نعمت اترے محفل میں آ کے رب کا شکر ادا کرے رب انہوں کتنا عطا فرمائے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ ایک چھوٹی نعمت چا کھاؤ, روٹی کھاؤ تے رب دا شکر پڑھو تے رب اپنا دیدار کروائے. تے جڑا محمد جیسی اعلیٰ نعمت تے رب دا شکر پڑھے. ابھی بھی کوئی کہے کہ کہاں لکھا ہے؟ حضرات جی احتشام تیسری حدیث طیبہ المعجم الکبیر امام طبرانی المسند امام احمد بن حنبل میں یہ روایت موجود ہے. اگر کسی نے دیکھنی ہو تو میرے ڈیرے پہ آ جائے, میں بیٹھا ہوں, جب تک زندہ ہوں میں اپنے ڈیرے پہ بیٹھا ہوں. اگر کسی کو مسئلہ ہو تو میرے ڈیرے پہ آئے, انشاءاللہ چائے بھی یہ فقیر پلائے گا, کھانا بھی تمہیں کھلائے گا, اور انشاءاللہ العزیز تمہیں حوالہ بھی دکھائے گا, کیونکہ میں نے لنگر کھایا ہے حضور محدث اعظم پاکستان کا. اسی کو جھوٹیاں روایتاں پیش کرنے والے بندے کوئی نہیں. حضرات جی احتشام حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ راوی نے روایت دیا فرماندے نے کہ اسی چند بیلی بیٹھے ہیں جویں تسی بیٹھے ہو، توجہ کرو، فرماندے نے اسی چند بیلی بیٹھے ہیں رب دا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ سونے تیرا شکر ہے جن نے سونا کملی والا عطا فرمایا، جن نے سونا کملی والا عطا فرمایا۔ آیا کرو نا، بیٹھیا کرو تے تمیز دے نال بیٹھیا کرو، کیونکہ یہ حضور کی محفل ہے، یہ کوئی اور در نہیں ہے، یہ در شاہاں ہے، اور ادھر آیا کرو تو پھر تمیز سے آیا کرو، پھر تمہاری نظریں ادھر ادھر نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ کوئی لوگ آتے ہیں محفل میں ایسے ہی اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ میرے مرشد کریم پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ جنہ دے قدمہ بیٹھ کے فقیر نے 9 سال علم حاصل کیتا بیرا شریف، آپ فرماندے ہیں انسان، آپ نے فرمایا پترو جدوں بھی محفل ہوندی ہے نا رب دی رحمتاں دا نزول ہوندا ہے، آپ نے فرمایا پترو جدوں بھی محفل دے اندر بیٹھیا کرو نا اپنے دل دے پیالے نو سیدھا کر کے بیٹھیا کرو، کیوں؟ جدوں دل دا پیالہ سیدھا ہوے گا رب دی رحمت تیرے سینے دے اندر داخل ہو جائے گی۔ آج بھی آتے ہیں اور ایسے بے یار و مددگار چلے جاتے ہیں، کبھی منہ اٹھا کے ادھر دیکھا کبھی ادھر دیکھا، کبھی مسکرا پڑے کبھی اپنی باتیں کی۔ حضرات پھر ان لوگوں کی حضور کو کوئی بھی نہیں ہے، میں تو اتنا جانتا جڑا عاشق بندہ ہوندا ہے نا وہ تے یہی گل کردا ہے، ملا سن لمیاں پیڑیاں وچ نہ پا ملا سن یار دی گل سنا ملا، بس جڑا بندہ عاشق ہوندا ہے نا پھر رب کو بس عاشق بن جائے حضور کے، پھر تمہاری نظر کسی اور طرف نہیں جائے گی، تمہیں پھر بات بھی نہیں آئے گی، کیونکہ پھر باتیں وہاں پہ حضور کی ہوں گی۔ حضرت ابو سعید خدری فرماندے ہیں کہ جس ویلے حضور آپ فرماندے ہیں کہ بیٹھے ہیں مننا علینا بکا، آپ آگے کتاب واسطے فرماندے ہیں اسی رب دا شکر ادا کر رہے ہیں جن نے سونا کملی والا عطا فرمایا۔ آپ فرماندے ہیں اسی رب دا شکر ادا کردے تھوڑی دیر بیٹھے ہیں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے آئے، آپ نے فرمایا بیلیو کی کر رہے ہو؟ اسے کہ اسی رب دا شکر ادا کر رہے ہیں جن نے سونا کملی والا عطا فرمایا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جس نے سنیا آپ نے سن کے مسکرائے، آپ نے فرمایا بیلیو آج تسی بیٹھے ہو تے میں آیا، ایک دن وہ آگے اسی بیٹھے ہیں سونا کملی والا تشریف لے کے آ گیا ہے۔ فرماندے جس ویلے حضور آئے تو حضور نے فرمایا بیلیو کی کر رہے ہو؟ آکھا جی سونیا مننا علینا بکا، رب دا شکر ادا کر رہے ہیں، دین دیاں گلاں کر رہے ہیں تے رب دا بھی شکر ادا کر رہے ہیں، شکر ہے تسی آئے ہو، ہن بیٹی بھی رحمت بن گئی اور ماں کے قدموں تلے جنت آ گئی، باپ جنت کا دروازہ بن گیا، اسی رب دا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے سانوں انہیاں عزتاں دے نال نواز دتا تواڈے صدقے نال۔ حضور سنے تے مسکرا بہ گئے، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے کے آئے، آپ نے فرمایا جبریل جلدی دے نال چلے جا اور میرا جا کے پیغام میرے سونے مدنی نو عطا کر کہ رب فرماندا ہے اے سونے کملی والیا اپنی امت نو بھی اعلان کر دیو اور والے واسطے بھی اعلان کر دیو کہ نوابا والا دے اندر 16 نمبر گلی دے اندر بیٹھے جڑے محفل تھی انہاں واسطے بھی اعلان ہو گیا، اعلان امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں آپ نے فرمایا اے سونے کملی والے سونی شان والے آؤ، اے سونے مقام والے تھوڑی شان ہے جس کے بارے میرے رب نے فرمایا جنہی شان میرے رب نے فرمایا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، جنہی شان ورفعنا اللہ کا ذکر اگر فرمایا سونیا میرا رب فرماتا ہے اعلان کر دیو جڑے دنیا اندر رہ کے تک میرا ذکر کر دے رہے میں رب انہاں دا ذکر آسماناں دے بلند کر دینا۔ انہاں دی شان بیٹھے اٹھے نے 16 نمبر اندر بیٹھ کے میرا تیرا تذکرہ کر رہے ہیں، لیکن انہاں دی شان میں رب انہاں دا تذکرہ آسماناں تے کر دینا وا۔ پھر میرے اعلیٰ حضرت نے برکت مجھے دین من سراج الامت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بولے تے کمال بولے، آپ فرماندے نے میرے نبی بڑی شاناں والے، میرے نبی بڑے مقام والے، میرے نبی بڑی عظمتاں والے، جنہاں دی شان سب سے یقین کرو بڑی مشکل آیا، میں بندے نے کہا یار آج میں چھٹی نہیں ملتی، انہوں نے کہا کوئی نہیں، کیونکہ میں مسلسل سفر تو تھکیا کل بہت لمبا سفر کر کے صبح پہنچے ہیں، انتہائی تھکاوٹ کا شکار، میں کہا بخار ہے، بندے نے ٹیکا لایا، میں کہا جی شاہ جی کو گزارا ہو جائے گا،
تو میں پھر بھی آ گیا میں جنہیں نہ تکے تو تسی بھی نہ تکے یہ وہ شیر جنہوں کسی نے معافی ہوئی سارے نے مل کے پڑھ لیا بابے نو معافی ہے بڈھے نو معافی ہے جڑے ماشاءاللہ جوان بیٹھو تو ایتھوں پڑھو تاکہ حضور راضی ہو جائے مل کے اعلان کر دو سب سے اعلیٰ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی سب سے سب سے ملک سب سے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ نبی کہنے لگا جی میرے دادا بڑا ساتھی گزر جائے جن نے آیا دروازے بنائے کوئی منگن والا پہلے دعا میرا دادا منگن والا دوسرے جاوے میرا دادا منگن والا تیسرے پہ جاوے میرا دادا منگن والا چھٹے پہ جاوے میرا دادا منگن والا امام حسن سنے آئے آپ مسکرائے آپ جس ویلے مسکرائے نے آپ نے فرمایا تیرا دادا ہے لگتا ہے تو میرے نانے کی صحابتوں نے سنے آپ نے فرمایا میرے نانے نے کوئی اچھے دروازے نہیں بنائے میرے نانے کا کوئی دروازہ ہے جڑا منگن واسطے ایک مرتبہ آیا ہے انہوں کسے پاسے جان دی لوڑ کون دیتا ہے دینے کو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے نبی نو اپنے بریا کہنے والے تو ہجے میرا محبوب بنی دے مجھے نو بیک کے چمے شرماوے جے اڑاوے سہر کرن لئی ساری تکلیف دی جاوے جے اڑاوے ہاتھ بلانو ہاتھ بلان جاوے بجلی کو چمک نہ مارے فرمان سنا جاوے حسن وہی تھے سجدہ کچھ لی نہ جاوے سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا
کسی نے پوچھا اے بابا فرید رب اس ویلے کی کر رہا ہے؟ آپ نے فرمایا رب فرید فرید پیا کر رہا ہے۔ بندہ بڑا حیران ہویا، رب فرید فرید پینے کی میں پیا کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں اپنے رب کا قرآن پڑھیا ہے، میرے رب نے فرمایا جیڑا بندہ دنیا اندر رہ کے فذکرونی رب فرماندا ہے تسی میرا ذکر کرو میں رب تہاڈا ذکر کراں گا۔ سمجھ آ گئی؟ تے میں ایک دن چلا گیا اپنے پتریراں دی مسجد وچ، اپنے پتریراں دی مسجد وچ تے لیلۃ القدر دی رات ہوے جاگ دے لیلۃ القدر دی رات ہوے تے میں انہاں دی مسجد چلا گیا۔ میں کہا حضرت جی کی اج انتظام تے بڑا ماشاءاللہ لائٹاں بھی لگیاں نے تے ساؤنڈ بھی لگا ہے تے ماشاءاللہ ویڈیو بھی بن رہی ہے تے بڑا انتظام کیتی پھردے ہو، اج خیر ہے؟ کہنے لگا شاہ جی یہ تو بچے کو پتا ہے آج لیلۃ القدر ہے، آج لیلۃ القدر ہے۔ میں کہا جی ٹھیک ہو گیا، لیلۃ القدر دی میں کہا شان تے دسو۔ کہنے لگے جی دی شان ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ فرمان لگے شاہ جی وہ رات ہے جڑی ہزار راتاں نالوں بہتر ہے، ہزار راتاں نالوں افضل ہے۔ میں سن کے مسکرایا، میں کیا وجہ کی ہے؟ کہنے لگا جس رات میرے نبی تے قرآن اتریا ہے، میں کیا بندہ خدا دیا جس رات نبی اتنے جڑی کتاب اترے، جس رات آوے وہ ہزار راتاں نالوں افضل ہوئے، جس رات قرآن والا آیا ہے رات کی نہیں افضل ہوئے۔ پھر میرے نبی دی شان ہی نہ دی شان والیا عرشاں تے جان والیا عرشاں تے جان والیا دی شان والیا عرشاں تے جان والیا شان تیری بلے بلے شان تیری بلے بلے رب بھی درود گلے بیریاں پیراں تھلے شاد رب جان والیا عرشاں تے جان والیا عرشاں تے جان والیا۔ توجہ ہے بس کریے۔ حضرات تقریر آپ نے سن لی ہے لیکن بس نہ کریے بس ابھی بس کرتے ہیں، بندے تھک گئے ہیں پھر سبحان اللہ بس چلو پھر چند منٹ میں حاضری پیش کر دینا۔ حضور علیہ السلام دے والدین دے بارے اپنا عقیدہ درست رکھو۔ کئی لوگ کہتے ہیں توبہ نعوذ باللہ من ذالک نکلے کفر نہ باشد کے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھیا وہ مسلمان ہی کوئی نہ ہوئے وہ کافر سن۔ توبہ نعوذ باللہ من ذالک جنہ دا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ انہوں نے ہدایت نصیب فرمائے۔ حضرات جی احتشام میں صرف ایک دو مثالیں پیش کر کے آگے جانا چاہنا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پہلی حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا میں پاک پشتوں سے ہو کے پاک رحموں میں آیا ہوں۔ میرے کو ایک بندہ آگیا انہیں سوال کر رہے ہیں کہ شاہ جی وہ مسلمان تھے، میں نے کہا جی بے شک وہ مسلمان تھے لیکن کچھ بندے ایسے ہوندے نے جنہوں نے کوئی شے اثر نہیں کرتی۔ میں کہا جی قرآن لے کے آیا تو میں نے وہ سامنے اپنے ریت رکھی، جدو میں ریت رکھی نا ریت ہوتے تھوڑی جی مٹی پا چڑی تو میں کہتے قرآن رکھ۔ کہنے لگا جی میں قرآن کوئی نہیں رکھنا۔ میں کہا یار رکھنا قرآن۔ کہنے لگا جی میں نہیں رکھنا۔
میں کہا یار رکھ دے کہڑی گل ہے؟ کہنے لگا جی میں نہیں رکھنا. میں کہا یار قرآن ہے کوئی گل نہیں. کہنا شاہ جی تھانوں نہیں پتا یہ ریل گندی ہے یہ مٹی ہے. میں کہ یہی تو تینوں سمجھانا کہ جس گندی جگہ تے تو قرآن نہیں رکھ سکتا رب اپنا قرآن والا کیویں گندی جگہ تے بھیج سکتا ہے. اور پھر حضور دی حدیث ہے حضور نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ قرآن جڑا بچہ قرآن حفظ کر لیندا ہے نا اللہ تعالیٰ او دے والدین نوں قیامت والے دن تاج پہنائے گا. اس واسطے اپنے بچیاں نوں عالم بنایا کرو. اپنے بچیاں نوں ٹک ٹوکر نہ بناؤ بے حیا نہ بناؤ انہاں نوں عالم بناؤ. میں اگر جتنے کو ایک جگہ تقریر کی تھی میں کہ یار اپنے بچوں کو عالم بنایا کرو تو ایک بندہ مجھے کہنے لگا جی بھوکا مر جائے گا. میں کہ جی اس کھاندے ویکھدے تو کہیں کھاندے بنا مولوی کھاندے بنا تو جی اسی مولوی بناؤ تو کہیں بھوکا مر جائے گا. بھائی نہیں جس کو اس نے نام لینا وہ کبھی بھوکا مار ہی نہیں سکتا. حضور نے فرمایا جڑا بچہ قرآن حفظ کرتا ہے نا قیامت والے دن دے والدین کو تاج پہنایا جائے گا. کیتا بچے نے قرآن حفظ ہے لیکن والدین کی شان اس سے زیادہ ہے کہ انہوں نے تاج پہنایا جائے گا. میں کہ بندہ خدا دا کیوں نہیں حفظ کیتا کہ جی قرآن تے میں کہ دے والدین کی شان اگے جی والدین کی شان ہے کہ انہوں نے والدین کو تاج پہنایا جائے گا. میں کہ تیرے پتر نے قرآن پڑھیا ہے تیری شان یہ بن گئی کہ تینوں تاج پہنایا جائے گا تے مینوں اے دس او دی شان کتنی ہوے گی جے دے اوتے قرآن نازل ہویا او دے ماپے دی شان دا اندازہ کون کر سکتا. میں تقریر چند عرصہ پہلے عمرہ شریف سے حاضر ہویا تھا. انشاءاللہ 24 تاریخ میں میری اگے بھی محفل آ رہی ہے شاید 24-25 تاریخ میں میرا پروگرام بھی تھے. اس دن میری فلائٹ بھی ہے 26 نو 25 نو تھے نہیں 24 نو 24 کا ٹائم ہے. ہاں جی 26 نمبر گلی ہے 24 میں وہاں پہ انشاءاللہ خطاب ہوگا تو اسی دن ہی اگلے دن میری روانگی ہے. تو میں وہ چلا گیا جو حضرت اماں آمینہ کی قبر انور پر. تو میرے نال جڑا بندہ تھی انہیں کہا یار اتنے پہنچے تو حضرت صاحب کھڑے سیکیورٹی والے آئے کہا یلا یلا. میں کہا یلا یلا جنہوں بلایا سانو انشاءاللہ ساتھ لے کہ کوئی نہیں اللہ خیر کرے گا. تو میرے نال ڈر گیا. میں کہا شاہ جی خروج دواؤ گے تو مینوں بھی کਢاؤ گے تو میں تھوڑے نال ہی لگتا بستر پیک کرنا ہے. اور میں کیا بندہ خدا دیا کوئی گل نہیں. انہوں نے کہا نہیں شاہ جی مشکل ہو جائے گی. میں کہا چلو یار ٹر جانے چلو کوئی پانی پونی پی ہونے ہیں. اسی گاؤں کے اندر گئے قصبہ ٹائپ بنے وہ علاقہ پانی شانی پیتا پانی پی کے واپس آیا. میں یار موڑ گڈی کچھ نہیں ہوتا. انہوں نے کہا شاہ جی خیر ہوئے. میں کہا نہیں اس سے پولیس والی گڈی کھڑی رب کعبہ دی قسم ہے جہے بندے نے سانو بھیجیا نا اس سے بندے نے میرا ہاتھ پکڑے سجدہ پاک دی قبر انور تے لایا گیا. اور میرا وہ کلپ یوٹیوب پہ ہے جس میں میں نے سیدہ کی قبر انور پہ کھڑے ہو کے یہ کہا تھا او درود تجھ پہ بھی آنا تیرے چاند پر بھی سلام او درود تجھ تیرے چاند بھی سلام تیری وہ کتنی عظیم ہے ملل سے پانی
ساتھ دینے پہلے مہینے دے اندر سیدنا آپ کے میرے مبارک ہوئے اللہ نے تربیہ تاجدار امام تین حضور آ گئے حضور رسولوں کا سلطان حضرات یہ احتشام ٹائم بہت ہو چکا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی زندگی رہی تو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضرات یہ احتشام تقریر ہو گئی ہے، 5 گزارشیں میں نے کرنی ہیں، 5 منٹ میں نے کرنی ہے۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ آج کی تقریر کے بعد یہاں سے اٹھ کے جاؤ تو نمازی بن کے جاؤ۔ ہم نے نماز پڑھنی ہے، اسی میں رات سنی کر رہے ہیں، 2-3 بجے تک جاگتے ہیں۔ یقین کرو تو میں ممبر رسول تے بیٹھا سانو روزانہ 3-4 کل اسی جڑا میں صبح پہنچے، کل 2 میری تقریریں سے پہلے تے جڑا تو یقین کرو صبح جو بندہ 4 بجے آگے تو میں نے دسو کہ وہ 5:30 بجے کیویں جاگے تو خدا را اپنی تربیت کرو۔ آج میں بڑی خوشی ہوئی ہے کہ محفل بھی ٹائم نہ ختم، میرے تو بعد بھی خطاب ہے کوئی تو ماشاءاللہ چلو پھر بھی خیر 12 تک کو کلوز کرو گے نا جی، تو صبح نماز ضرور پڑھے، نماز نہ پڑھی تو پھر فائدہ ہی نہیں، ٹھیک ہے جی۔ ہم رات کو انجیکشن لگاتے ہیں، میڈیسن کھاتے ہیں، پھر نہیں لاتی ہے، لیکن میرے حضور نے ارشاد فرمایا جو بندہ نماز عشاء پڑھتا ہے اللہ اس کی نیند میں برکتیں پیدا فرما دے۔ تو نماز پڑھنی ہے، اگر چاہتے ہو کہ چہرہ رونق والا ہو جائے تو صبح نماز فجر پڑھا کرو۔ دوسری گزارش یہ ہے میرے بھائیو، قرآن پڑھو۔ جس دن ہم نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا نا، یہ جتنے 2 نمبر بابوں کے آستانے یہ بند ہو جائیں گے۔ واسطہ خدا دا جے اینا تو اپنی چوند چھڑاؤ نا 2 نمبر پیران کو تے 2 نمبر بابیاں کو۔ قرآن پڑھیا کرو۔ میں ڈیرے پہ بیٹھتا ہوں صبح 2-3 گھنٹے کے لیے میں بیٹھتا ہوں، کدی کوئی ہوندہ ہے او جی کاروبار کوئی نہیں، اولاد نہ فرمان ہے، ایدہ ہو گیا، اونج ہو گیا، اینج ہو گیا، تے پوچھئے بھی قرآن کو نماز اکھے جی بس ایک دی پڑھ لئی دیئے تے قرآن جی کوئی نہیں پڑھے۔ اللہ دے بندے ہو جو تو قرآن کھولنے نہیں، میں ایک نسخہ دے کے جا رہا ہوں سید آدھا، تمہیں کسی بابے کے پاس جانے کی ضرورت پیش ہی نہیں آئے گی۔ روزانہ صبح اٹھا کرو، قرآن پڑھا کرو، 1 رکوع پڑھا کرو کم از کم، اللہ تعالیٰ تمہارے گھر میں برکتیں پیدا فرما دے۔ رات کو سوتے ٹائم دونوں قرآن کی آخری صورتیں پڑھ کے سو جاؤ، اگلی رات تک میرا رب حفاظت فرمائے گا۔ مشکل کام تو نہیں ہے نا، قرآن پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے۔ تیسری گزارش یہ ہے جو ناراض ہیں وہ صلح کریں، جو بھی ناراض بیٹھے ہیں آج میراج کے صدقے صلح کر لیں، معاف کر دیں۔ کوئی بات نہیں اگر اس نے آپ کے ساتھ ماڑی کی ہے تو معاف کر دو۔ میں اکثر یہ واقعہ سنایا کرتا ہوں کہ میں مظفر گڑھ میں تقریر پہ تھا تو وہاں پہ ایک بزرگ مجھے ملے تو میں نے انہیں کہا کہ میں نے کہا مجھے ایک نصیحت فرما دے۔ اس پاک سید زادے تھے، بزرگ تھے، میں نے ان سے وہ رنگپور میں ان سے ایک درخواست کی، میں نے کہا مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ انہوں نے کہا بیٹا جب بھی رات کو سویا کرو نا یہ دعا مانگا کرو، اللہ میں نے تیری ساری مخلوق کو معاف کر دیا، جنہاں میں نے ماڑیاں کی تھیں، جنہاں نے چنگیاں کی تھیں، میں سارے معاف کیتا۔ میں نے کہا بزرگوں مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ کہنے لگے یار تو رب کا بندہ ہو کے رب کی مخلوق کو معاف کر رہا ہے تو رب ہو کے تجھے معاف نہیں کرے گا؟ تو معاف کرنے والے اس دل کو وسیع کر لیں، اس کو بڑا کر لیں۔ ہم تو نفرتوں کے بیج جو ہے وہ بوتے جا رہے ہیں۔ وہ کیا ہے باجی، میں مر گیا نا تے میرے پراواں نوں کو روٹی نہیں لینی، میرا منہ فلانے نوں نہیں کھونا، میرا منہ فلاں کوئی آپ تے تو مریا بیٹھے ہیں پیچھے اولاد بھی نفرت پا گیا۔ اپنے آپ کو بدلو میرے بھائیو، جتنی دیر تم قبر میں رہو گے عذاب ہوتا رہے گا، تمہاری اولاد اگر نفرتوں میں چلی گئی۔
کبھی سوچا ہے آپ نے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رشتہ نہیں دیا تو ناراض ہو کے بیٹھ گئے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ لڑ جاتے ہیں, قتل ہو جاتے ہیں, گولیاں مار دیتے ہیں. حضرت امام حسن اور حسین میں کسی بات پہ اختلاف آیا تو امام حسین نے کہا کہ جاؤ میرے بڑے بھائی حسن کو کہو وہ آئیں اور میرے ساتھ صلح کریں. تو مرید نے کہا حضور آپ چھوٹے وہ بڑے. آپ نے فرمایا میں نے اپنے نانا سے سنا ہے جو منانے کے لیے پہلے آتا وہ پہلے جنت میں چلا جاتا. تو میں انسان خطاؤں کا پتلا ہے, کلو بنی آدم خطا, کہ ہر انسان سے خطا ہو جاتی, مجھ سے بھی ہوئی ہے تو میں معافی کا طلبگار ہوں. ہر بندے کو معاف کر دیا, کوئی آپ کے ساتھ اچھی کرے برے ہو جا میں تینوں رب دی رضا واسطے معاف کر دیتا. جی اگر تو رب دی رضا دی خاطر معاف کرے گا تو رب تینوں معاف کر دے گا. تو صلح کریں. چوتھی گزارش میرے بھائیوں وہ یہ ہے کہ گھر میں ایک بیٹی پیدا ہو جائے تو چہرے کے اوپر بارہ کبھی نہیں بجانے, بلکہ رب کا شکر ادا کرنا ہے کہ رب نے اپنی رحمت تمہارے بیڑے میں اتار دی ہے. رب کا شکر ادا کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا تھا کہ یا اللہ جس پہ تو بڑا راضی ہوتا ہے اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ تو میرے رب نے فرمایا اے موسیٰ میں اسے بیٹی جیسی رحمت عطا فرما دیتا ہوں. یا اللہ جس کے اوپر تو اور راضی ہوتا ہے فرمایا دوسری بیٹی. یا اللہ اس کے اور راضی فرمایا تیسری بیٹی. اور اب فرماتے جب میں اور بیٹی دیتا ہوں نا تو بیٹیوں کو کہتا ہوں جاؤ اپنے رب کو کہو پہلے تم اکیلے تھے اب رب کی رحمتیں تمہارے ساتھ آ گئی ہیں. تو بیٹی پیدا ہو جائے اور وہ والدین بھی خوش قسمت ہیں جن کی پہلی اولاد میں بیٹی ہو, یہ بھی دعا کروایا کریں. جس کی پہلی اولاد میں بیٹی ہو, حضور نے فرمایا دنیا خوش قسمت ترین ہے اور وہ ہے جس کے اوپر میرا رب راضی ہے. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں شادی دعائی دے چھوڑنے والے, پہلی بچہ بچی ہوتا ہے بیٹا ہونا چاہیے, کیا گارنٹی ہے بھائی؟ پھر اگلی جو ہمارا ایک معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ بیٹیوں کی شادی کر دیتے ہیں, حصے بھی نہیں دیتے. اکثر آپ نے سنا, میں اپنی بات کر رہا ہوں, معاشرے کی بات کر رہا ہوں, کہ اکثر ہم نے سنا کہ گھر دی دھیاں دے پانی نہیں پیندے تو جڑے 4-5 مرلے انہاں دے دب کے بہ جاندے وہ کڑے کھاتے جاندے. کبھی یہ اپنے ذہن پہ زور دیا کریں اور سوچا کریں کہ یار ہم کس طرف جا رہے ہیں. بیٹیوں کو حصہ لازمی دیا کریں. یہ آپ کی بیٹیاں ہیں, آپ کے بیٹے ہیں. اللہ اتنی دیر تک تم اپنے سامنے سے تمہارے قدم نہیں ہٹنے دے گا جب تک تو اور آپ کی ساری باتوں کا جواب نہیں دے دے. اس لیے میرے بھائیو عمل کریں, عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے. 5ویں اور آخری گزارش, جن کی مائیں جن کے والدین زندہ ہیں وہ اپنے ماں باپ سے دعا کروایا کریں. ماں باپ بڑی عظمتہ والے, بڑی شانے والے ہیں, ان سے دعائیں لے کے آؤ تو رب خیر ہی کر دے. اگر کوئی بندہ بیمار ہو جائے نا, نسخہ دے کے جا رہا ہوں, جن کے والدین حیات ہیں نا اپنی ماں اور باپ کے قدموں کو دھو کے پی لیا کرو, اللہ تمہیں شفا دے گا. حضور علیہ السلام ایک دن نا بس غم میں چلے گئے تو اما عائشہ نے پوچھا, اما عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج بڑا رو رہے ہو. آپ فرمان دینے آج میں نو اپنی ماں دی یاد آ رہی ہے, اج میں نو اپنے باپ دی یاد آ رہی ہے, اج میں نو اپنی امی جان یاد آ رہی ہیں, اج میں نو اپنے ابا جان یاد آ رہے ہیں. اما عائشہ فرماندیاں نے میرے حضور روندے ہوئے چلے گئے, جدوں واپس آئے مسکرائے, پوچھیا یا رسول اللہ روندے گئے ہو مسکراندے آئے ہو وجہ کی ہے؟ آپ نے فرمایا جدوں میں روندے ہویا گیا میری رب نے ملاقات میری ماں نال بھی کروا دی, میرے باپ نال بھی کروا دی. اللہ جنہ دیا ماواں ٹر جاندیاں نے, جنہ دے باپ ٹر جاندے نے, انہاں نوں پوچھ کے ویکھو انہاں دے گھر آیا کیوں لائے کی میری ماں مینوں درد چھوڑے جائے
واقعہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنی اماں جان کی قبر پہ گئے جا کے سوال کیتے ماں فعل اللہ بک اللہ اللہ نے تیرے نال کی معاملہ فرمایا ہے ماں کا جواب آیا پتر واللہ غفر لی واکرمنی وتوجنی فی الجنہ اللہ نے مینوں معافی کیتا ہے میرے تے کرم بھی فرمایا ہے مینوں جنت دی عطا فرمائی ہے بیٹا کہنے لگا یا ماں جی پھر بھی موجاں لگیاں نے لیکن ماں کہنے لگی پترا آج خیر مل گئی ہے رب دیاں رحمتاں بھی بڑیاں نے رب دا فضل بھی بڑا ہے لیکن جتنی دیر ہوے قبر تے نہیں آ جاتا میری روح چین نہیں ہوندا تے پھر میرے میاں صاحب فرمانے نے سدا نہ ماپے حسن جوانی اج سدا نہ سوت سدا نہ باغی بلبل بولے اج سدا نہ باغ سدا نہ ماپے حسن جوانی اج سدا نہ سوت یارا سدا نہ باغی بلبل بولے اج سدا نہ باغ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ نے مجھے راستہ بھی دینا ہے, میں اسٹیج والوں سے گھر والوں سے اجازت لوں گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یاد زندہ صحبت باقی, جب پھر زندگی رہے گی تو پھر ملاقات. جزاکم اللہ خیر. اللہ رب العزت وشاکان مصطفیٰ کو صدا سادات کے اس پر نور سائے میں رکھے. اب آپ جو ہیں وہ تشریف فرما ہوئیے گا. اس کے بعد انشاءاللہ میں آج کی اس محفل کے خوبصورت سٹیج میں سے اگلی شخصیت کو آپ کو دعوت سخن دے رہا ہوں. اللہ رب العزت قدم قدم ان محبتوں کو سلامت رکھے. نعرہ تکبیر, خوش ہو کر بولیے گا. نعرہ رسالت, سیدی مرشدی, سرکار کی آمد, آقا کی آمد, سرور کی آمد, دلبر کی آمد. قاری محمد اکبر علی قادری صاحب کی طرف سے, بھائی محمد افضل صاحب کی طرف سے, اور تمام تر معتبر محتشم اور مکرم شخصیات کی طرف سے دوران حاضری خادم
سرکار غوث اعظم سرکار بابا جی غلام رسول منگتی صاحب جو ہیں وہ تشریف لائے ہیں. میں بڑی محبت و شان کے ساتھ قبلہ کو جو ہے آج کی خوبصورت سٹیج پر خوش آمدید مرحبا بھی کہتا ہوں, اور تمام احباب سے ملتمس ہوں کہ برائے کرم احباب جو ہے وہ بڑی محبت کے ساتھ تشریف فرما ہوئیے گا. اللہ رب العزت قدم قدم ان محبتوں کو محبتوں کو سدا سلامت رکھے. تو میں اب آپ وقار سے ملتمس ہوں کہ اب آپ جو ہے وہ چند منٹ کے لیے جو ہے ضرور تشریف فرما ہوئیے گا. میں اب چند ہی لمحات کے بعد اگلی شخصیت کو آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. اللہ رب العزت ان محبت و محبتوں کو سدا سلامت رکھے. صرف ایک قطعے کے ساتھ میں قبلہ صاحب کی طرف بڑھ رہا ہوں, اور ہم سرکار کی آمد کا نعرہ جو ہے ایک چھوٹی سی فرمائش قبلہ بھائی افضل صاحب کی طرف سے ہوئی ہے. آپ اب وقار کی نظر کروں گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سیدی مرشدی, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق. اب آواز وقار جو ہے وہ برائے کرم جو ہے وہ پنڈال کی زینت بنیے گا. اور میں قبلہ قاری اکبر صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ بڑی محبت کے ساتھ جو ہے وہ جلدی جلدی پنڈال پر اگلی نشست پر تشریف لے آئے. اور میں حضور آپ سے بھی ملتمس ہوں کہ آپ بڑی محبت سے اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دے رہے ہیں. برائے کرم اب آپ جو ہے بڑی محبت کے ساتھ تشریف فرما ہوئیے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سیدی مرشدی. اور آپ تمام دوستوں سے یار برائے کرم آپ سرکار کی بزم میں بیٹھے ہیں, میں آپ کی بڑی قدر کرتا ہوں. برائے کرم سرکار کے صفہ چبوترے کی محبت کے صدقے اب آپ جو ہے علم و محبت رکھنے والے جو ہے ضرور تشریف فرما ہوئیے گا. فقط ایک 1.5 منٹ کے لیے میں آپ کی جو ہے توجہ کے لیے اور پنڈال کا ایک ماحول بنانے کے لیے آگے بڑھ رہا ہوں. اور قبلہ بابا جی آپ کی توجہ چاہوں گا کہ تاروں سے کہو اب کوچ کریں, تاروں سے کہو اب کوچ کریں. مہتاب منور آتے ہیں, مہتاب منور آتے ہیں. قوموں کے پیمبر آ چکے, اب سب کے پیمبر آتے ہیں. اب دل والا بولے گا آقا کی آمد. اچھا, جس نے محفل سے قبل آتے ہوئے رات کا کھانا ضرور کھایا ہے وہ تو ضرور بولے گا. لنگر کھانے لنگر تک جانے والا ضرور بولے گا سرکار کی آمد. نانا محبت بولے سرکار کی آمد. عقیدت والا بولے سرکار کی آمد. سمنے کی آمد. حضور نیا کلام ہے باد صبا چل نعت سنا, اے باد صبا چل نعت سنا, اے باد صبا چل نعت سنا, اے باد صبا چل نعت سنا. سرکار کی آمد, اے باد صبا چل نعت سنا سرکار کی آمد. اے باد صبا چل نعت سنا سرکار کی آمد. پر نور فضا, پر نور فضا, پر نور فضا, پر نور فضا سرکار کی آمد. سرکار کی آمد. رضوان جنا, رضوان جنا, رضوان جنا ہے راہ ہے, رضوان جنا ہے راہ ہے. کیوں آتی ہے اب خواب سے ایک بڑی صدا. سرکار کی آمد, سرکار کی آمد. میں دعا کروں کہ مولا جو تیرے سونے کے آمد کے صدقے اس ہاتھ کو جھنڈا بنائے مدینے زندگی میں ضرور جائے. سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد. آتی ہے غیب سے صدا, ملکوت ملا, ملکوت ملا, پنڈال خدا, پنڈال صدا. اب آمد کا نعرہ حق والا اپنے سینے کو سزا دے لگا. سرکار کی آمد, سرکار کی آمد. پر نور فضا سرکار کی آمد, پر نور فضا
سرکار کی آمد ایوب مقابلہ کرتے ہیں داؤد مناقب پڑھتے ہیں داؤد ایوب مقابلہ کرتے ہیں داؤد مقابلہ کرتے ہیں جبریل ذرا یہ نعرہ سنا نعرہ تیرا میرا نہیں نوریوں کے حق والے کا بھی ہے کیا ہوش سے بولنا جوش سے بولنا سرکار کی آمد سرکار کی آمد دل والے بولے ہیں دلدار بھی بولے ہیں سرکار کی آمد آقا کی آمد سہنے کی آمد اور یہاں تک حاضری تمام اور فقط ایک کتاب سرکار مولا علی کے لیے کہ علی سردار زمانے دار اے دنیا انی کائی نہیں تو نور چخاب مرے نہیں اے دانش مندی کائی نہیں علی ناردا بلیاں مت ہے جا سامنے میں آ میرے دین پابندی کائی نہیں مولا علی نو تامنیا جب پاک بلیاں وچ بلندی کائی نہیں پنڈال پورا سچ کے بولے گا کیا نعرہ حیدر نعرہ حیدری تو حیدری میں حیدری تو حیدری میں حیدری خاموش جس نے اس نام پر رہنا ہے وہ ہاتھ کھڑا کر میں نے کہا جس نے اس نام پر خاموش رہنا ہے وہ ہاتھ کھڑا کر دے اب بولنے والا ضرور بولے گا ہاتھ بلند کر کے بولے گا نعرہ حیدری خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے کر بولنے تو لگتا قرآن علی ہے کیوں تو حیدری میں حیدری جس رہے مولا ابو بکر نے لگایا جس رہے مولا ذوالنورین نے لگایا جس رہے عدالت کے شاہ نے لگایا اس محبت کے سر کے بولنا تو حیدری میں حیدری کم ہے نعرہ حیدری رسول ہونا چاہیے دل وچ رب دے رسول ہونا چاہیے بغض تے غرور نہیں دل وچ کٹ کے آقا دے قدماں دی دھول ہونا چاہیے تے اے محفل آقا جی جنہاں نے سجائی تیرے نام دی اے محفل آقا جی جنہاں نے پڑھی تیرے نام دی اے محفل آقا جی ہن تک جنہاں نے سنی تیرے نام دی ذرا آقا نے ہاتھ چاہ کے بول دے سبحان اللہ آقا جی جنہاں نے محفل سنی پڑھی سجائی تے نام دی رحمتاں دا انہاں تے نزول ہونا چاہیے یار زندہ صحبت باقی مبارکباد پیش کرتے ہوئے میں استاد ذوالفقار حضرت علامہ مولانا غلام عباس چشتی گولڈ صاحب سے مطلب کہ اللہ تشریف لائیں اور بڑی محبت و خدمت کے ساتھ بڑی شان کے ساتھ ارشاد مصطفیٰ کو آقا سونے سچے میٹھے فرمودات سے نوازے گا آپا گل ٹکی سی قدر والے قدر کرتا ہے قدر کر کے بولے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ محمد وصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله العظيم فلنحيي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين
ٹائم بھی اس طرح کا ہے کہ جتنے بھی نعت خواں حضرات باقی دوست آئے ہیں انہوں نے تاڑے ہاتھ کھڑے رکھے نے تھلے تے ہونے دیتے تو ہم تسی ویسے تھک گئے ہو اس وقت انہوں نے ٹائم دیتا بہار صاحب ہم تاڑا ہی ٹائم تو ٹینشن نہیں تاڑا دل کرے گا سبحان اللہ کہہ دینا اللہ و رسول اللہ فرمان سنو تو نہ دل کرے تو ایسے بات نہیں کہنا کہ اللہ سبحان اللہ کو کیونکہ ہم پتہ ہی لگ گیا کہ بالکل بندے لنگر واسطے مسجد بیٹھے نے میں کہتے مولوی صاحب جان چھٹن کیسے جائیے محبت نہ جتنی دیر بہنا ہے دو چار گلاں کرنیاں نے انہوں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان پڑھی ہے تو میں دو چار گلاں سرکار غوث اعظم کی کرنی ہے مقبول صاحب دیکھ رہے ہیں اچھا اسی انہوں کا ذکر کریں گے یہ بھی انہوں کی اولاد ہے آل اولاد ہے انہوں کا ذکر ہی ہے انشاءاللہ جڑا بڑا شہزاد کہ چنگے عمل کرنے والا پاویں مرد ہوئے پاویں عورت ہوئے وَهُوَ مُؤْمِنٌ هُوَ ایماندار فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً اسی انہوں پاکیزہ اعلیٰ زندگی عطا فرمانے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندیاں اعلیٰ زندگی عطا فرمانے ہیں امام جلال الدین سیوطی لمبی چوڑی تو امید نہیں ہے کہ دو چار گلاں کرنی نے آپ نے کتاب لکھی ہے عالم برزخ دو کے اندر واقعہ نقل فرمایا شیخ ابو علی آپ فرماتے رہے میں تیرے جا رہے ہوں میرے اگے ایک اللہ کا درویش بندہ جا رہا ہے اچانک کی دیکھا کہ موت کا فرشتہ آ گیا روح قبض ہو گئی ہے روح کا پنچھی پرواز کر گیا ہے بندہ اٹھے فوت ہو گیا فرمایا میں نے اٹھایا گھر لے کے آیا غسل کیا کفن بنایا جنازہ پڑھایا تے اپنے ہاتھی قبر کے اندر دفنایا جب میں قبر کے اندر لٹا گیا تو اچانک میں کی دیکھا میں لٹا کے پیچھے مڑ لگا کہ بابا جی اٹھ کے بیٹھ گئے
اکھاں کھول لیا. میں آخیا بابا جی تھوڑی دیر پہلے تسی مر گئے ہو, فوت ہو گئے ہو, وصال ہو گیا ہے, میں تہاڈا جنازہ پڑھایا, غسل دیتا, کفن بنایا, قبر کے اندر دفنایا, تو ہن تسی اٹھ کے باہر گئے ہو. آپ نے فرمایا شیخ ابو علی گل سن, فرمایا دنیا والے نے تو میری قدر نہیں کی, اتنے آ کے میری قدر نہیں ہونی. دنیا والے میری قدر نہیں کی, اتنے آ کے بھی میری قدر نہیں ہونی. فرمایا حضور گل کی سمجھ نہیں آئی. آپ نے فرمایا شیخ ابو علی, فرمایا سن, فرمایا کلا میں ہی زندہ نہیں ہاں, میرے اللہ کا ہر ولی, ہر مقبول, ہر محبوب زندہ ہے. کلا میں ہی زندہ نہیں ہاں, ہر مقبول بندہ, ہر اللہ کا ولی, ہر اللہ کا محبوب زندہ ہے. تو تائیں تو اصل محمد نے کہنے ہونے ہیں. یہ تھوڑا ذوق ہوگا پھر انشاءاللہ مزہ آئے گا سارے قرآن کا. ولی اللہ دے مرد اللہ دے مرد ولی سرکار اور بزرگ فرمانے نے کہ جس محفل کے اندر جس اللہ کے نیک بندے کا ذکر کیا جائے گا اس اللہ کے نیک بندے کی روح موجود ہوتی ہے. سادہ ایمان کی یقین ہے اصل سرکار غوث اعظم کا میرا میر غوث دستگیر میرا محی الدین دین و زندہ کرنے والے, اگر انہوں نے ذکر کر رہے ہیں تو انہوں ضرور روایت بھی تو موجود ہے. قربان جاؤ مسلمان, آپ کی نظر کا کمال, ہتھا کا کمال, پیرا کا کمال, زبان کا کمال لیے ایک تاجر میں جناب بڑی مشہور گل ہے. آپ بازار کے اندر جا رہے ہیں, آپ نے جناب چور کا جناب نظر پئی, جبا بڑا قیمتی پایا ہوا ہے, کہنے لگا جبا میں جناب رات کو چوری کرنا ہے, بیچا گا, بڑے پیسے ملیں گے, گزرا تنگی ہو جائے گی. سرکار غوث اعظم نے جبا اتاریا, ٹنگی دے ٹنگ دیتا کلی دے, تے آپ نفل کے اندر شروع ہو گئے. اللہ والے رات کو نفل پڑھتے نے, سو گئے. یہ وہ ٹائم ہوتا بابا فرید کا ٹائم ہے, یہ وہ ٹائم ہے جو جاتا صاحب کا نفل پڑھا دیتا ہے, یہ وہ ٹائم ہے میرے بولے دے دین کا فرمان اور رب نال گلاں کر دیتا ہے. ہوں وہ جبا اتارتا ہے تو جدو اتار کے دروازے سے قریب آتا ہے اکھوں نظر کچھ نہیں آتا, جبا واپس ٹنگ دینا نظر آ جاتا ہے. وہ بڑا حیران ہے بھی یہ کی کرا, اتنی دیر کے اندر نا دروازہ کر گیا, کہنے لگا اللہ جو ہون ماریا گیا, انہوں نے مینوں پھڑ لینا, میں تو چوری کرن آیا تے مارنا ہی بڑا, لبھیا ہی کچھ نہیں, جبا بھی نہیں لے کے گیا تے مار ہی پے گئی. او جناب نا صف کے اندر او چور چھپ گیا, بڑا مشہور ہو گیا. جدو چھپیا نا انہیں کہا چلو جڑا بندہ آیا ہے سرکار غوث اعظم کے نال دو چار گلاں کرے گا, چلا جائے گا, آپ پھر چوری کریں گے, پھر نکلیں گے. انہیں جناب جدو کنڈا کھڑکایا آپ نفل پڑھے سن, وہ کون چھپ گیا. تھوڑی دیر کے بعد سرکار غوث اعظم نے سلام پھیرا, دروازے پہ گئے, آنے والا کوئی عام بندہ نہیں ہے بلکہ حضرت خضر علیہ السلام. عام بندہ نہیں, حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے. آپ نے فرمایا کہ رات نہ اگلا ٹائم نہ پچھلا ٹائم, آ ٹائم آ گیا تو کی مسئلہ بنیا ہے؟ حضور فلاں علاقے کا کتب وصال کر گیا تو میں کتب لینے واسطے آیا ہوں. حضرت خضر علیہ السلام. سرکار غوث اعظم نے فرمایا کہ بیلیاں انج کر رہی ہیں, صبح لے جائیں, صبح لے جائیں. تو قربان جاواں اللہ والے دی گلاں سنو. حضرت خضر علیہ السلام فرمان لگے بھائی جی صبح تک وہ علاقہ ہی برباد ہو گیا, صبح تک وہ علاقہ ہی برباد ہو گیا تو ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کے اندر بڑی بریکی کی گل فرمان لگی ہے. فرمانے جس علاقے
اندر اللہ کا ولی ہوئے وہ علاقہ آباد ہوتا ہے، تے جس علاقے میں اللہ کا ولی ہو جائے وہ علاقہ برباد ہو جاتا ہے۔ جس علاقے کے اندر اللہ کا ولی بیٹھا ہوئے نا، فرمایا وہ علاقہ آباد ہوتا ہے، جو میرے محبت سے آزاد پاکستان ہے، سارا فیصلہ آباد ہے، دائیں بائیں لوگ آباد ہیں، اللہ کا ولی بیٹھا ہوا ہے۔ قربان جاؤ مسلمان، کہنے لگے جی کتب لے کے جانا۔ اچھا جدو آپ نے نفل پڑھ لے تو نفل پڑھ کے سلام گل بات ہو گئی، آپ نے فرمایا دے لیا جی تو آج ہی لے کے جانا، ہوں ہی لے کے جانا۔ او سفر کے اندر ایک کتب صاحب پہ نے، انہوں نے لے کے جاؤ، انہوں نے لے جاؤ۔ آپ نے پھر نفل پڑھ لیا، نیت کر لی۔ ہوں حضرت خضر علیہ السلام گئے، انہوں نے کہنے لگے اٹھو جی کتب صاحب، کتب جی اٹھو۔ وہ کہنا حضور میں تو چور ہاں، وہ کہنے کتب، وہ کہنا نہیں میں چور ہاں۔ بحث مباحثہ ہویا، آپس کے اندر جناب تکرار ہویا۔ فرمایا حضور میں چور ہاں، فرمایا 10 چور کیویں ہیں؟ کہنے لگا میں تو چوری کرنا ہے سرکار کا جبا تے دروازہ کٹ کے تسی آ گئے ہو، میں چور ہاں۔ ہن حضرت خضر سن آئی کا پتہ سی جڑا ولیاں دے بارے عداوت رکھدا تے بغض رکھدا ہے۔ حضرت خضر دی سوچ منفی نہیں ہے بلکہ انہاں دی سوچ مثبت سی۔ انہاں نے یہ نہیں سوچیا کہ حضرت سرکار غوث اعظم مینوں چور نہیں لگے گی، میں کوئی ڈاکے مروانے نے، میں کوئی چوریاں کروانی نے۔ آپ کا ذہن نہیں ہے، سرکار خضر علیہ السلام جانتے ہیں جی بارگاہ کے اندر آیا میں ہونے میں پتر عطا فرما سکتا ہے۔ بڑی شان تیری یا غوث جلی ہے، بڑی شان تیری یا غوث جلی ہے، آتا ہے چور اور بنتا ولی ہے، آتا ہے چور اور بنتا ولی ہے، بڑی شان تیری۔ یہ سمجھ آئی تو ہے بھی ناراض نہ ہو، میں لمبا کام نہیں کرنا، میں چھیٹی کرتے رہتا ہوں، لیکن تھوڑا جہا سبحان اللہ کہہ دیا ماشاءاللہ، مسکرا کے کہتے غصے نال نہ کہو، مسکرا کے ماشاءاللہ۔ سرکار غوث اعظم کا ذکر ہو گیا، اور وہ بار بار کہتا سرکار میں چور ہاں۔ آپ فرماتے ہیں نہیں تسی کتب ہو۔ فرمایا میں تو جناب چوری کرنا آیا۔ آپ نے فرمایا میں نے نہیں پتا، میرے سرکار غوث اعظم شہنشاہ بغداد نے فرمایا کہ تو کتب ہے چور نہیں۔ اچھا او اتنے بھی علماء نے بڑی گل لکھی ہے، فرماتے نے جیڑا چور ہوتا ہے نا وہ پتھر دے لیتا ہے۔ انہیں کتنے نمازاں پڑھی ہوئی ہیں، کتنے قرآن پڑھے ہونا ہے۔ فرمایا ولی بننے واسطے آیا بھی نہیں ہے، پیغام کا ولی بننے واسطے آیا ہی نہیں ہے، کتب پڑھنے واسطے آیا ہی نہیں ہے۔ میرے سرکار دی غوث اعظم دی نظر کرم دیکھو، سرکار دی نظر کرم کا کمال دیکھو۔ فرمایا ولی نہیں بننا آیا، کتب نہیں بننا آیا، آپ نے چور کو کتب بنا دیتا ہے، تے جیڑا ولی کتب پڑھنے واسطے آیا وہ تو کتنا کرم ہوئے گا۔ جیڑا چوروں کتب بن گیا ہے، کتب بننا نہیں آیا، ولی نہیں بننا آیا، آپ کی نظر کرم ہوئی ہے، انہوں جناب چوروں کتب بنا دیتا ہے۔ تے جیڑا ولی بن واسطے آندا ہے، تے جیڑا جناب کتب بن واسطے آندا ہے، اسی واسطے آپ نے فرمایا میرا قدم ہر ولی کی گردن دے اوتے ہے، قدم ہاضی ہر نے اپنے جناب گردن کو جھکا لیا۔ سونیا خواجہ معین الدین خواجہ چشتی اجمیری نے فرمایا سونیا نہ صرف میرے گردن ہوتی ہے بلکہ میری آنکھوں پہ بھی ہے تو میرے سر پہ بھی آپ کا قدم مبارک ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے انہوں بڑا بڑا کمال عطا فرمایا ہے۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، واضح و نصیحت فرما رہے ہیں، آپ نے کولے کر کے جناب کپڑا ہے ہاتھ اوپر رکھے ہوئے ہیں، آپ نے تھوڑی دیر کے بعد ہاتھ جناب تھلے کر رہے ہیں، جدو اوپر کپڑے دے ہاتھ نے ہاتھ بالکل خشک نے، جدو کپڑے دے نیچے جناب ہاتھ نکالیا پانی دے کپڑے ٹپک رہے ہیں۔
مریداں نے سوچیا اسی سوال کرتے ہیں سونیا پہلے ہاتھ خشکائی کپڑے دے تھلے کیتا جناب پانی دے قطرے ٹپرا کرے نے پوچھنے لیکن پھر سوچیا کدرے ربی نہ ہو جاوے پھر سوچیا اے راز آپ ہی کھل جاوے گا یہ جڑا راز ہے نا آپ ہی کھل جائے گا کچھ دنوں تو بعد کچھ بندے آئے نے آپ کی بارگاہ کے اندر نذرانے پیش کیتے نے تے نالے شکریہ ادا کیتا ہے اور واپس مڑ کے دروازے تے آئے کہ آپ کے مریداں نے پکڑ لیا او وفد والے او لوگو کالا شکریہ ادا کرے ہو تے کاٹے نذرانے دے رہے ہو کہنے لگے اسی 8 دنوں دی گل ہے اسی کشتی کے اندر دریا کے اندر جا رہے ہیں اچانک جناب اندھیری آئی ہے جناب ساری کشتی ہمارے اندر پا گئی ہے چکر آ رہے ہیں اسی آگے اسی ہون بھی ڈبے سارے سامنے صرف موت ہے اور کچھ نہیں سانو کچھ نظر نہیں آیا اس وقت اسی پکاریا یا غوث اعظم امداد کو یا غوث اعظم امداد فرمایا پکاریا ہے ایک ہاتھ نمودار ہویا ہے جنہیں جناب ٹیک لگا کے سن کنارے پہنچا دیتا ہے سن فریاد اے پیرا میری عرض سنی کن بھر اور اس سننے والی گل ہے کہ میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے میرا محی الدین نے ہاتھ پایا کیتے ہیں ہاتھ پچایا کیتے ہیں ہاتھ پایا کیتے ہیں تے پچایا کیتے ہیں پتہ چلیا اللہ دے ولی صرف باب وصیت نہیں کرتے اللہ دے ولی صرف نمازاں نہیں پڑھتے اللہ دے ولی لوگاں دی مشکلاں بھی حل کرتے ہیں ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ ولیاں دے آخری بات کوئی لمبی گل نہیں اور ایک دو تین چار پانچ نہیں آخری بات آخری بات سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہنشاہ بغداد میرا محی الدین فرمانے ہیں میں بازار کے اندر جا رہا ہوں ویکھیا کہ عیسائی تے مسلم دا آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے شور شرابہ بڑا میں جا کے پوچھا بھی گل کی ہے کہنے لگے جی عیسائی تے مسلم میں جھگڑا ہو رہا ہے عیسائی کہندا میرا نبی بڑی شانہ والا ہے تے مسلمان کہندا میرا نبی بڑی عظمت والا ہے ہن میرے تیرے ورگا کوئی ہوندا نہ اسی کی لینا ہے اپنا نال جو گزر جانے ہاں یہ سرکار غوث اعظم سے آپ نے فرمایا نہیں اتنے میرے نبی کی عزت کی گل ہے آپ گزرے نہیں بلکہ چھال مار کے اس میدان میں جا گئے فرمایا یہ تو جناب کان والا کے جانے نہیں چاہیے میرے نبی کی عزت کا مقام ہے آپ اندر آ گئے فرمایا بیلیا تیرے کو کوئی دلیل ہے کہنا لگا جی میرا نبی علیہ السلام مردے میں زندہ کر لو دے سر آپ نے فرمایا میں نبی نہیں ہوں میں نبی کے غلامہ کے غلام میں نبی نہیں ہوں ایک کام اگر میں کر کے دکھا دے تو پھر ہوں آپ جی پھر تو بڑی گل ہے اج ملا کہتا جہاں نام نبی ہے جہاں نام علی ہے جہاں نام فلاں ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا میں کیا کر کا علاج کرا میرے غوث اعظم نے کر کے بتایا آپ نبی بھی نہیں ہیں علی بھی نہیں ہیں غوث اعظم نے آپ نے فرمایا بیلیا تینوں اختیار ہے تو میں نے پرانی قبر تے لے کے جا
جیڑی قبر دا دسے گا نا فرمایا نشانی لاؤنی تیرا کام ہے تے مردے نوں زندہ کرنا میرا کام ہے. انہیں آقا جی پرانی قبر دے لے گیا انہیں اشارہ کیتا آپ نے فرمایا دیلیا دی آنکھیں تے اے بندہ جڑا زندگی دے اندر کام کردا سی او کام کردیاں باہر نکلے پھر سمجھے او کہندے نے ملا کہندا نبی نوں دیوار تے پتہ نہیں ہے میں آکھیا نہ غوث اعظم نبی ہے نہ علی ہے غوث اعظم ہے نبیوں کا جناب امام الاولیاء ہے. آپ نے فرمایا آپ نے اتنا بھی پتا ہے کہ بندہ پچھلی زندگی کا پتا کی کرتا رہا ہے تو ہوں قبر کی گلا کرتا نا. آپ فرماتے ہیں میرے پچھلی زندگی کا بھی پتا ہے یہ بندہ گانڈا ہوتا سی. فرمایا جی آخر قبر گانڈا باہر نکلے گا. سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا قم باذن اللہ اللہ کے حکم دے نال تو زندہ ہو جا. وہ گاندیاں یا باہر آ گیا. اس وقت فرماتے ہیں لوگ کہتے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف کا بڑا مقام ہے فلاں جناب تحصیلدار کا بڑا مقام ہے فلاں کا بڑا مقام ہے. لیکن علامہ اقبال نے بھی فرمایا آپ فرماتے ہیں طاقت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے نہ تخت و لشکر و سپاہ میں ارے جو پاتے مرتے کلندر کی بارگاہ میں ہے ارے جو پاتے مرتے کلندر کی بارگاہ میں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے ربیع الاول کا مہینہ گزرا ہے ربیع الثانی کا مہینہ وہ پہلی بہار ہے تو میرے غوث اعظم کی دوسری بہار ہے. میرے آقا نے فرمایا آپ کے والد نے آگے خوشخبری سنائیاں نے نبیوں کے تاجدار نے حضرت شیخ ابو صالح جنگی دوست آپ کے والد کا نام ہے. فرمایا تو مبارک ہوئے اللہ تعالیٰ تینوں امام الانبیاء پتر عطا فرما رہی ہے. فرمایا جی میں نبیوں کے اندر میرا کوئی نہیں مقام نہ میں سب تو اعلیٰ ہاں انہیں تیرا پتر ولیاں وچ اعلیٰ بن کے آ رہا ہے. وہ یارو کتنے مقام والا ہے کہ نبیوں کے تاجدار آ کے مبارکباد پیش کر رہی ہے. تے جنہاں نوں اسی منن والے ہیں جنہاں دے اسی مانے ہاں گیاریاں کھایا کرو تے انہاں دی تعلیم دے تے بھی عمل کریا کرو. سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ بڑے بڑے سورج چڑھے نے سارے دے منگے رب ڈوب گئے نے. میرے غوث اعظم دا سورج چڑھیا اج بھی چڑھیا تا قیامت چڑھتا رہے گا. اللہ کریم میں نے تو سمجھنے توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سیدی مرشدی گرامی قدر. میں قبلہ بابا جی غلام حسین منگتی صاحب کو اور قبلہ حضرت علامہ غلام عباس چشتی گولڈ صاحب کو اور قبلہ قاری محمد اکبر علی قادری صاحب کو اور دیگر احباب وقار سے ملتمس ہوں کہ قاری اکبر صاحب جو ہیں وہ مجھے ایک فہرست دیا کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے. تو الحمدللہ ادارہ حاضہ میں سے جن بچیوں اور بچیوں نے بچوں اور بچیوں نے جو ہے وہ ناظرہ جی جی دوستو اعلان ہو رہا ہے محمد افضل ہر سال محفل پاک میں سجاندے ہیں اور اس کے نال کوئی بچے قرآن پاک ناظرہ پڑھتے ہیں تو انہوں بچیاں نے جو قرآن پاک پڑھیا ہے ماشاءاللہ کوئی کسی نے تفسیر نال پڑھیا کسی نے ناظرہ پڑھیا کسی نے کوئی چیز پڑھی ہے نماز ہے نماز جنازہ ہے کلمے میں باقی چیزاں یاد کی نے مختلف بچیاں نے وہ اندر انعام رکھے گئے ہیں چھوٹے بچیاں واسطے بڑیاں واسطے مختلف انعامات میں انعام کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جس طرح انہوں نے انعام اپنا نام لیا جائے گا انشاءاللہ انعام دیتا جائے گا اور اس کے بعد دوست صلاۃ السلام دیں گے پھر انشاءاللہ لنگر شروع کا اہتمام بھی ہے تمام دوست محمد دانش محمد پہلی گل یہ ہے کہ جہے بچے انعام لینے والے ہیں نا وہ مہربانی کر کے ذرا لائن وائز آگے آ جائے تاکہ
ہاں جی آج جو بچے بیٹھے ہیں نا جنہوں نے نہیں لینا انہوں نے پیچھے ہو جاؤ تو باقی جنہیں لینا اگے آ جاؤ تاکہ جلدی جلدی کام ہو جائے. لین بنا لو ماشاءاللہ لین بنا لو جتنے بھی بچے انعام لے رہے نا لین بنا لو. اگلا انعام دیو جی عائشہ نور چھوڑیے بچی ہے عائشہ نور جلدی آؤ جلدی اگلا رستہ دسو جی یار رستہ تو چھڑ دیا نا بچیاں نو ادھر ہو جا بچے. حیدر علی اگلا بچہ کون ہے؟ حیدر علی پیچھے ہوتا رہے رمضان ہے چھڑ دے تو راہ چھڑ امجد علی والد اصغر علی. او یار اس بچے نے پیچھے کر دیا. اگلا بچہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. ہاں جی ہاں جی پیچھے ہو جاؤ جلدی دیو نا صاحب تو پتہ ہی نہیں. غلام علی جی غلام علی والد محمد بوٹا. غلام علی بیٹے نہیں آیا تو پھر رکھ چھوڑیے بچی ننی منی سدرا باجی. چل محمد صدیق رکھ لو جی چھوڑیے بچی خدیجہ تواڈے پھر تسی آپ ہی پڑھ لو. محمد حسیب بیٹے آؤ. محمد سفیان بھائی کون ہے؟ آ جا یار اگے میں اگے بھی عرض کی تھی تسی اگے آؤ جنہیں نام لینا. آ بچہ آ گیا جی محمد حنزلہ یہ فضل الرحمان بچہ فضل الرحمان جی آگے آؤ یار جنہیں بچے نے لے لیا پیچھے ہو جاؤ تھوڑا جو مہربانی کرو گا رستہ چھاڑ دیا. حیدر علی ہیرا والد محمد صدیق چھوٹی جی بچی ننی منی ہیرا. حیدر تیرا نام ہے بیٹے؟ حیدر کیا نام ہے؟ ادھر آؤ بیٹے. ہیرا کون ہے تھوڑا ان بچے دے دی. محمد رمضان 21 نمبر والا محمد رمضان. ہاں جی محمد چاند محمد احسان ہاں جی احسان محمد احسان. چلو کوئی نہیں رکھ دیو جائے. اسد علی آ کون ہے؟ احسان ہوں نا اسد علی کون ہے؟ آ جی جب بھائی صاحب دیو اسد علی. چھوڑ جی بچی وجیہہ رکھو جی کتھے آؤ بیٹا آؤ. آ لو جی وجیہہ کون ہے؟ آج بیٹے لے لو ادھر سے لے لو ادھر سے. اگلا دیو جی بچے جنہوں نے قرآن پاک ناظرہ پڑھے ماشاءاللہ. محمد سائم قرآن پاک جی محمد سائم. دوسرا محمد احمد اوپر ہو جائے بیٹا اوپر ہو جائے اوپر. محمد احمد جس بچے نے قرآن پاک پڑھے اس نے پڑھنا بھی ہے صرف الماری سجا کے نہیں رکھنا. ہاں اچھا ادھر ہم کی یہ بھی نہ دے دیو جی اے دی مشیر ہے. ہاں جی ہاں جی ایک گفٹ ہے جی محمد عرفان کون ہے؟ محمد عرفان وہ آگے جی ہاں جی محمد علیم کون ہے جی؟ 16 نمبر والے نمبر 16 محمد علیم صاحب. اور جی ہاں جی اگلا دسو بندہ. محمد شہباز نے رکشا سجایا بھائی. محمد شہباز کون ہے بھائی؟ لو جی محمد آپ بچہ آگے رکشے والا جی. آؤ جی شہباز بیٹا اللہ سلامت رکھے بیٹا. کیا نام تاڑے؟ ماشاءاللہ انعام جی ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے جی بچے
محمد ماجد حسین ماجد حسین کون ہے؟ اچھا جی ہو جی محمد سجاول اس بچے نے بھی رکشا سے آیا محمد سجاول آگے بچے آؤ جی سجاول صاحب بیٹے ہاں جی اگلا پٹھان مونگفلی والے ماشاءاللہ نور پٹھان صاحب ہے کوئی بندہ بندہ بڑا مخلص اچھا جی آؤ گا تو پھر یعنی غلام مصطفیٰ کوئی ہے بچہ غلام مصطفیٰ انعام ہے اس کا محمد دانش دانش تیرا کی نام ہے وہ بسم اللہ جی آؤ بیٹا جی محمد دانش کون ہے بھائی اچھا لائے گئے اور کدا محمد شاہد ہاں ہاں جی غلام محی الدین ہو آگے بندہ مامو والا جتا میرا ہی مامو ہے جی سارا دا ماما ہی ہے آج پر آگے بندہ جو سامنے مامو والا جتا صاحب ہاں جی اور کو رہ گیا محمد علی بھائی رتی والے ہاں جی علی بھائی کون ہے لیلا نے تو اسی لے کے چل جانے ہیں پھر چلو سو گیا تو ٹھیک ہے آپ بڑا ہی نام کہتا جی علی آ رہا جی بھائی آپ بابا جی دے دیو یہ کہتا ہوا یہ سانو دینا دس دے کہتا ہوا ہاں کہتا ہوا ہاں کہتا ہاں جی ہاں جی علی بھائی دا جی علی بھائی دا ہاں فیض میرا کوئی نہیں آیا ایک بچہ کرکٹ والا بھائی وہ واسطے کپ لیا ہوا اور ساری ٹیم آنی ہائے 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 بالکل جی غلام رسول مقدس صاحب انہوں نے فوٹو بناؤ پھر انہوں نے سارے میں آہو پوری ٹیم آئے گی چلو جیڑے آگے چل ٹھیک ہے جائے کام مکاؤ اور جی اگا اور کہڑے رہ گئے ہو گیا مصطفیٰ جان رحمت یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ
اللهم صل على محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الہ العالمین جو محفل پاک ہوئے جتنا بھی انتظام و انسلام کی طرح اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما. سارے واسطے ذریعہ نجات بنا. جنہ دوستوں نے اس محفل پاک کے اندر امران فعلن درمن جس طرح بھی حصہ ملایا کوشش کیے خدمت کیے سب کی کوشش خدمت میں اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما. الہی آقا کریم علیہ السلام کے میلاد پاک کا صدقہ بیماروں کو شفا عطا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. عالم اسلام کے اندر امن و سلامتی عطا فرما. جتنے بھی مسلمان پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما کے سکون قلب عطا فرما. الہی مدینے والے کا واسطہ بیماروں کو شفا عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. بانی محفل دے کاروبار کے اندر جان کے اندر مال کے اندر عزت کے اندر برکت عطا فرما. آنے والے وقت کے اندر کوئی بھی مصیبت پریشانی دکھ ہے سب تو محفوظ فرما. اپنے حفظ امان کے اندر اپنی رحمت دا سایہ عطا فرما. زمینی آسمانی آفات و بلیات تو محفوظ فرما. الہ العالمین اس سلسلے میں اسی طرح جاری و ساری فرما. ان دوستوں آئندہ سال اس تو بڑھ چڑھ کے ہمت اور توفیق عطا فرما. ایک دوست نے انہوں نے میری والدہ فوت ہو گیا ماشاءاللہ اور والدہ فوت ہونے واسطے دعا فرماؤ. اللہ حضور کے میلاد پاک کا صدقہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت جالا مقام عطا فرمائے. سورت یاسین سال ثواب ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. غلام اسماعیل صاحب نے 200 مرتبہ سورت یاسین کا ثواب تیری والدہ صاحب نے پیش کیا. اللہ تعالیٰ انہوں نے اسے سورت یاسین کے صدقے کے نال اج دن میلاد پاک دی محفل پاک کے صدقے کے نال دوستاں دی دعاواں کے صدقے کے نال اللہ مرحوماں دی بخشش و مغفرت فرمائے. سارے سارے جتنے بھی لواحقین رشتہ دار کسی کے والدین فوت ہو چکے ہیں سب کی بخشش و مغفرت فرما. یا الہی مدینے والے واسطہ تمام مسلم روحوں تے اپنی رحمت نازل فرما. یا الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما. جو منگے عطا فرما. جو نہیں منگ سکے ساری حق کے اندر بہتر ہے دیر منگے عطا فرما. یا الہ العالمین فلسطین کے مسلمانوں کی غیبی امداد فرما. جتنے جتنے بھی مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیوں دور فرما. الہ العالمین اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت دیتے اپنا خاص فضل و کرم فرما. یا الہی تیری توفیق کے خاصہ کا صدقہ تیری رحمت کا صدقہ تیرے محبوب علیہ السلام کا میلاد پاک کی محفل کی ہے. یا الہ العالمین اپنے محبوب کے میلاد پاک کا صدقے کے نال ساری دینی مراداں آسیاں پوری فرما. دین دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.